کلپ میں قرآن پاک کی سورہ قصص کی آیت نمبر 20 سے 25 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين۔ ترجمہ: اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مومن شخص دوڑتا ہوا آیا، کہا اے موسیٰ، بے شک دربار والے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں تو آپ نکل جائیں، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ وجاء رجل من اقصى المدینة يسعى، اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا اور فرعونی آپ علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑے تو یہ خبر سن کر شہر کے پرلے کنارے کی طرف سے قریبی راستے پر ایک شخص جسے آل فرعون کا مومن کہتے ہیں دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک فرعون کے دربار والے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں تو آپ جلد از جلد شہر سے نکل جائیں، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں اور یہ بات خیر خواہی اور مصلحت اندیشی سے کہتا ہوں۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ ترجمہ: پھر موسیٰ شہر سے ڈرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے نکلے۔ موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب، مجھے ظالموں سے نجات دے دے۔ فخرج منها خائفا يترقب، پھر شہر سے ڈرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے نکلے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس صورتحال کا علم ہوا تو آپ نے اس شہر سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور یہاں سے مدین کی طرف رخت سفر باندھا، کیونکہ مدین ایسا علاقہ تھا جو فرعون کی مملکت سے باہر تھا اور اس کے علاوہ آباد بھی تھا اور قریب بھی تھا۔ آیت فخرج منها خائفا سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، خطرناک جگہ سے نکل جانا اور جان بچانے کی تدبیر کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ نمبر 2، اسباب پر عمل کرنا اور تدبیر اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مار سے قبطی کا مر جانا ایسا فعل نہیں تھا جس کی وجہ سے قصاص لازم ہوتا، اور اگر وہ صورت ایسی ہوتی جس میں قصاص لازم ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر سے نکلنے کی بجائے خود اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش فرما دیتے۔ نمبر 4، کبھی مصیبت بندے کو اچھی طرف لے جاتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بظاہر فرعون کی وجہ سے شہر چھوڑ رہے تھے مگر در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے تھے۔ آپ کا یہ سفر بہت فتح اور کامیابی کا پیش خیمہ ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت، نیک بیوی اور نبوت کا عطا ہونا، سب اسی سفر میں آپ علیہ السلام کو مرحمت ہوا۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ ترجمہ: اور جب وہ مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا ان قریب میرا رب مجھے سیدھا راستہ بتائے گا۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، اور جب وہ مدین کی طرف متوجہ ہوئے۔ مدین وہ مقام ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف رکھتے تھے، اس کو مدین ابن ابراہیم کہتے ہیں۔ مصر سے یہاں تک 8 روز کی مسافت ہے۔ یہ شہر فرعون کی سلطنت کی حدود سے باہر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا رستہ بھی نہ دیکھا تھا، نہ کوئی سواری ساتھ تھی، نہ توشہ، نہ کوئی ہمراہی۔ راستے میں درختوں کے پتوں اور زمین کے سبزے کے سوا خوراک کی اور کوئی چیز نہ ملتی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو یوں کہا ان قریب میرا رب عز و جل مجھے مدین تک پہنچنے کا سیدھا راستہ بتائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جو آپ علیہ السلام کو مدین تک لے گئے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى
حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ ترجمہ: اور جب وہ مدین کے پانی پر تشریف لائے تو وہاں لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کی دوسری طرف دو عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا تم دونوں کا کیا حال ہے؟ وہ بولی ہم پانی نہیں پلاتی جب تک سب چرواہے پلا کر پھیر نہ لے جائیں، اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف پھرے اور عرض کی اے میرے رب، میں اس خیر کھانے کی طرف محتاج ہوں جو تم میرے لیے اتارے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اور جب وہ مدین کے پانی پر تشریف لائے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو شہر کے کنارے پر موجود ایک کنویں پر تشریف لائے جس سے وہاں کے لوگ پانی لیتے اور اپنے جانوروں کو سیراب کرتے تھے۔ وہاں پر علیہ السلام نے لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان لوگوں سے علیحدہ دوسری طرف دو عورتیں کھڑی ہیں جو اپنے جانوروں کو اس انتظار میں روک رہی ہیں کہ لوگ پانی پلا کر فارغ ہو جائیں، وہ کنواں خالی ہو، کیونکہ کنویں کو مضبوط اور طاقتور لوگوں نے گھیر رکھا تھا، اور ان کے ہجوم میں عورتوں سے ممکن نہ تھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم دونوں اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا جب تک سب چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہیں لے جاتے تب تک ہم پانی نہیں پلاتی، کیونکہ نہ ہم مردوں کے مجمع میں جا سکتی ہیں نہ پانی کھینچ سکتی ہیں، اور جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس ہو جاتے ہیں تو حوض میں جو پانی بچ جاتا ہے وہ ہم اپنے جانوروں کو پلا لیتی ہیں، اور ہمارے باپ بہت ضعیف ہیں، وہ خود یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے جانوروں کو پانی پلانے کی ضرورت ہمیں پیش آئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی باتیں سنی تو آپ کو رحم آیا، اور وہیں دوسرا کنواں جو اس کے قریب تھا اور ایک بہت بھاری پتھر اس پر رکھا ہوا تھا جسے بہت سے آدمی مل کر ہٹا سکتے تھے، آپ نے تنہا اسے ہٹا دیا اور ان دونوں خواتین کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ اس وقت دھوپ اور گرمی کی شدت تھی، اور آپ علیہ السلام نے کئی روز سے کھانا نہیں کھایا تھا، اس کی وجہ سے بھوک کا غلبہ تھا، اس لیے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد آرام حاصل کرنے کی غرض سے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے رب عز و جل، میں اس کھانے کی طرف محتاج ہوں جو تم میرے لیے اتارے۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ ترجمہ: تو ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرم سے چلتی ہوئی آئی اور کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کام کی مزدوری دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ تو جب موسیٰ اس والد کے پاس آئے اور اسے اپنے واقعات سنائے تو اس نے کہا ڈرو نہیں، آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہو۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، تو ان دونوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرم سے چلتی ہوئی آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ کھانا تناول فرمائے پورا ہفتہ گزر چکا تھا، اس عرصے میں کھانے کا ایک لقمہ تک نہ کھایا اور شکم مبارک پشت اقدس سے مل گیا تھا۔ اس حالت میں آپ علیہ السلام نے اپنے رب عز و جل سے غذا طلب کی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت قرب و منزلت رکھنے کے باوجود انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ روٹی کا ایک ٹکڑا طلب کیا۔ اور جب وہ دونوں صاحبزادیاں اس دن بہت جلد اپنے مکان پر واپس تشریف لے آئیں تو ان کے والد ماجد نے فرمایا آج اس قدر جلد واپس آ جانے کا کیا سبب ہوا؟ انہوں نے عرض کی ہم نے کنویں کے پاس ایک نیک مرد پایا، اس نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے جانوروں کو سیراب کر دیا۔ اس پر ان کے والد صاحب نے ایک صاحبزادی سے فرمایا کہ جاؤ اور اس نیک مرد کو میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ ان دونوں میں سے ایک صاحبزادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چہرہ آستین سے ڈھکے، جسم چھپائے، شرم سے چلتی ہوئی آئی۔ یہ بڑی صاحبزادی تھی، ان کا نام صفورہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ چھوٹی صاحبزادی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کام کی مزدوری دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اجرت لینے پر تو راضی نہ ہوئے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت اور ان سے ملاقات کرنے کے ارادے سے چلے اور ان صاحبزادی سے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے رہ کر رستہ بتاتی جائیے۔ یہ آپ علیہ السلام نے پردے کے اہتمام کے لیے فرمایا، اور اس طرح
تشریف لائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے پاس پہنچے تو کھانا حاضر تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا بیٹھیے کھانا کھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ بات منظور نہ کی اور فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کھانا نہ کھانے کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو بھوک نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اس عمل کا عوض نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا ہے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ نیک عمل پر عوض لینا قبول نہیں کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے جوان ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل کے عوض میں نہیں بلکہ میری اور میرے آباء و اجداد کی عادت ہے کہ ہم مہمان نوازی کیا کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور آپ نے کھانا تناول فرمایا اور اس کے بعد تمام واقعات و احوال جو فرعون کے ساتھ گزرے تھے اپنی ولادت شریف سے لے کر قبطی کے قتل اور فرعونیوں کے آپ کے در پہ جان ہونے تک سب حضرت شعیب علیہ السلام سے بیان کر دیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا فرعون اور فرعونیوں سے ڈرے نہیں، اب آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہیں، کیونکہ یہاں مدین میں فرعون کی حکومت و سلطنت